بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانك لعلى خلق عظیم۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اسی آیت کو موضوع بناتے ہوئے میں کچھ دیر آپ کے سامنے لفظ کشائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور اس پر چلنے اور آپ تمام لوگوں کو اس کو سننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام ایک ایسا درخت ہے جس کے ہر پھول میں روحانی مہک اور جس کی ہر کلی میں اخلاق و کردار کے نقوش ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے، اور یہ دین انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کس طریقے سے ایک آدمی کو، ایک انسان کو، کس طریقے سے انسانوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے، کیسے ان کے تعلقات ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے معاملات ہوں، تمام چیزوں کا بیان اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اخلاق کے متعلق ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا گمان صحیح نہ ہو، اس لیے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں۔ ظاہر ہم نے دیکھا، ہم نے کہہ دیا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، یہ انسان بڑا نیک ہے، لیکن باطن کے اندر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہماری بات سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں بتلائے، کسی کی مدح و ثنا کرے، کسی کی تعریف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب کے بارے میں گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے رسول، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کا جو اعلیٰ مرتبہ ہو سکتا ہے، جو اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، آپ اس درجے پر قائم ہیں، اس درجے پر فائز ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ اخلاق ہے۔ لوگوں کا اخلاق گرتا جا رہا ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن دیکھیے معاملات بہت ہی خراب ہیں۔ بات چیت ایسی ہے کہ لوگ ان سے بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اخلاق بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے۔ لوگ اخلاق سے اپنے آپ کو، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرتے، اور آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس خطرناک دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کرتے تھے، اس قرآن پر عمل کرتے تھے، عمل کر کے دکھلاتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دیکھ لیجیے اخلاق کیسا ہے۔ اخلاق لوگوں کا گرتا جا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر غصہ ہو جانا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، لوگوں کے حقوق غصب کر لینا، بے ایمانی کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، باتوں بات میں گالی دینا۔ آج تو بعض لوگ تہذیب اور ثقافت سمجھتے ہیں کہ بات بات میں گالی دیں۔ بڑے اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے کندھے پر کرامن کاتبین ہیں جو آپ کی ہر بات لکھتے ہیں، پھر آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی نہیں دیں گے تب بھی آپ کی بات پوری ہو جائے گی، لیکن آپ پتہ نہیں آپ کون سا ویر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات بغیر گالی کے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسلمان کو ایک بار نہیں 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ اخلاق کی پستی ہے۔ اخلاق کا کون سا یہ مرتبہ ہے، درجہ ہے کہ بات بات میں گالی دیا جائے؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والا آدمی وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی بات چیت اچھی ہو۔ اور کان خلقہ القرآن سے کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کے اندر جو کچھ بھی امر نہیں ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے آپ نے دکھایا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک کر کے لوگوں کو دکھایا۔ لیکن آج ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے ہم اس کے مطابق نہیں چلتے، اس طریقے سے ہم تلاوت نہیں کرتے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ قرآن مجید کی جو چھوٹی سی سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر اس کے معنی پر غور کر لیں تو ہمارے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بات بہت سی جگہوں پر بیان کیا کہ مکے میں ایک عالم خطبہ دیے اور مجھ سے کہا کہ آپ خطبے کا ترجمہ کر دو، تو انہوں نے کہا خطبے میں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کے معنی نہیں آتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں ان کے اس قول سے موافق نہیں ہوں، لیکن انہوں نے یہی بات کہی، کہا ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ تو ہندوستانی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم سورہ فاتحہ کا معنی کیسے جانیں گے؟ لیکن اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ کا معنی تفسیر یاد کرنے میں کتنا دن لگے گا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کتنا دن لگے گا؟ آپ سیکھ لیں گے۔ لیکن آپ سیکھنا نہیں چاہتے، آپ غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جیسے اسی میں قرآن مجید میں حقوق بیان کیے گئے ہیں میراث کے، کہ لڑکوں کا بیٹوں کا کتنا ہے، بیٹیوں کا کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے، ان حد کی جو پابندی کرے گا، ان حدود کے مطابق جو چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ اور جو ان حدود کی مخالفت کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہم تو معنی پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس میں جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک بار ختم کیے ہوں؟ لوگ سورہ فاتحہ ترجمے سے نہیں پڑھے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں سورہ فاتحہ کو ترجمے سے نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت بڑی کمی ہے۔
یہ بہت بڑی کمی ہے۔ جب آپ ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام ہے ہم انسانیت کے لیے، اور ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا کم سے کم ایک نسخہ ترجمے والا ہونا چاہیے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہو جس میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ خراب گھر کی طرح سے ہے۔ تو آج ہم اپنے گھروں کو خراب کر رہے ہیں، قرآن مجید کا نسخہ نہیں رکھتے ہیں کہ ترجمے سے ہمارے بچے پڑھیں، ہم پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں ہر گھر میں نبی کی سیرت پر ایک کتاب ہونا چاہیے۔ بھئی آپ نبی کی سیرت پر کتاب نہیں رکھیں گے تو ہماری سیرت پر کتاب رکھیں گے، کرکٹر کی سیرت پر کتاب رکھیں گے، فلمی لوگوں کی سیرت پر کتاب رکھیں گے۔ آج یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں سیرت کی کوئی کتاب ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے دعوے دار ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی سیرت پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو آپ کے گھر میں کتاب بھی نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتاب الرحیق المختوم، جس کا دنیا میں پہلا نمبر آیا، اسی محلے کے رہنے والے تھے، اسی محلے کے رہنے والے تھے۔ جب ہم لوگ مکے میں حاجیوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک عالم جنہوں نے سیرت النبی پر ایک کتاب لکھی اور پوری دنیا میں اس کا پہلا نمبر آیا، تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ پروگرام کے بعد سب لوگ آتے ہیں لکھوانے کے لیے، اس کتاب کا نام لکھ دو، کیا نام ہے؟ تو ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب ہونا چاہیے، تبھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانیں گے، طور طریقے کو جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے۔ جب تک نبی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، نبی کی سیرت پر ہمارے گھر میں کتاب نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے بچے کیا کریں گے؟ واٹس ایپ میں مشغول رہیں گے، فیس بک پر مشغول رہیں گے۔ آج تو فتنوں کا دور ہے، فیس بک کھول لیجئے، واٹس ایپ کھول لیجئے، یوٹیوب کھول لیجئے، دنیا کی ہر برائی آپ کے گھر میں آ گئی، ہر چیز آ گئی۔ آج ہمارے بچے انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اچھی چیزیں، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس گاؤں کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت پر کوئی کتاب لکھی گئی ہے اور اسی محلے کے لکھنے والے وہ عالم ہیں، اور اس کا پہلا نمبر پوری دنیا میں آیا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ، سعودی عرب کے اندر ہر کالج میں اور ہر یونیورسٹی میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کتاب کے ترجمے کہا جاتا ہے کہ 20 سے اوپر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، اور بہت سی زبانوں میں یہ کتاب، فارسی میں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا چاہیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو اتارنا چاہیے۔ یہ دین اور یہ اسلام لوگوں کو دیکھ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ وہ کیسے پھیلا ہے؟ معاملات سے۔ جب آپ نبی کی سیرت پڑھیں گے تو اس طریقے سے آپ معاملات کریں گے لوگوں کے ساتھ، لوگ متاثر ہوں گے، کہیں گے یہ کوئی بڑا اچھا دین لگتا ہے، بڑا اچھا دھرم لگتا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑی ہی گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا،
تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، یعنی اے اللہ جس طریقے سے میری بناوٹ اور شکل و صورت اچھی بنائی ہے، اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اور برے اخلاق سے آپ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، برے اخلاق سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگر کسی کے اندر اخلاق ہو تو اس کی بات میں اچھائی نظر آئے گی، اور اخلاق نہیں ہے تو بات بھی ویسی رہے گی اور عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ آج جو یہ اجلاس ہمارے محلے کے لوگوں نے یہاں پر انعقاد کیا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت دونوں جگہ بھلائی عطا فرمائے۔ لیکن اس اجلاس کا مقصد کیا ہے؟ اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق والے ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہم نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا ہے، اسی طریقے سے ہم فجر کی نماز میں بھی حاضر ہو جائیں۔ اگر آپ پوری رات نماز پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں اور فجر کی نماز میں نہ آئے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اس پروگرام میں آپ آئے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز میں نہ آئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ نماز تو فرض ہے، نماز ہی کے لیے تو سب کچھ ہے، آپ نماز ہی گول کر دیتے ہیں۔ اور فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے، حالانکہ نوجوانوں کو فجر کی نماز میں آگے آنا چاہیے، وہ طاقتور ہیں، ان کے اندر طاقت اور قوت زیادہ ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ پیچھے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جھوٹی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہے، اس کے نبی سے سچی محبت ہے، تو نماز کا اہتمام کیجیے۔ آپ جس طریقے سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، فجر کی نماز میں بھی حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اخلاق بہت ہی اہم ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ تو آج ان دونوں چیزوں میں کمی ہے، ان دونوں چیزوں میں کمی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہوتا تو ہم کو نماز چھوڑ کر کے نیند نہیں آتی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، فرشتہ آ جائے، ہماری روح کو قبض کر لے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھلائیں گے؟ نماز ہی سے غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ سے ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ سے خوف نہیں ہے۔ ہم آج کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، کسی کا حق، ناجائز حق، خاص طور سے بہنوں کا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں 3 جمعے سے اسی موضوع پر خطبہ دے رہا ہوں کہ بہنوں کے حقوق ادا کیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں کچھ لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابا نے دے دیا ہے تو اب ہم کیسے دیں؟ ابا سے پوچھو، ابا تو چلے گئے، وہ تو ہم لوگوں کو دے کے چلے گئے۔ بھائی ابا شریعت ہے کیا؟ ابا کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بہنوں کا، بیٹیوں کا حق مار کر کے آپ بیٹوں کو دے دیں؟ ابا کو کسی نے حق نہیں دیا ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی کا حق میں کھا رہا ہوں تو آپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور کل قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا، پوچھنے والا ہم اور آپ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کو ڈر جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دیکھ لیجئے، کہیں کہیں میڑ کہیں ہے، جوتائی کہیں ہے، آگے کیسے لوگ ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کسی بھی دھرم میں نہیں ہے کہ کسی کا زمین آپ ناجائز قبضہ کر لو، کسی بھی دھرم میں نہیں، ہندو دھرم میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ میڑ کہیں ہے، نشان کہیں ہے، جوتائی کہیں ہو رہی ہے،
پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ حرام جا رہا ہے، اس میں سے حرام تو جا رہا ہے۔ ذرا دیکھ لو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال سے کیسے بچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی بستر پر آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی کھجور ہے، لیکن اس ڈر سے نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن ایک کھجور منہ میں صرف اس لیے نہیں ڈالتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی کھجور ہو۔ اور آج لوگ کس طریقے سے ناجائز چیزیں لے رہے ہیں، ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو ایسا کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ کمی ہے، اس میں سدھار کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں میں نہیں آئیے جو بعض لوگ سوچتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، میں ایک آدمی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں، ہمارے بغل میں، وہاں مکے میں رہتا ہے، پاکستان کے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ آپ نماز تو پڑھا کیجئے، مرنا ہے، دیکھیے آپ کا پڑوسی کل مر گیا، آپ بھی ایک دن چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے آپ بات تو صحیح کرتے ہیں، لیکن کیا بتائیں۔ پھر میں کہا تو پھر پڑھے نہیں تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ تو لے کے جانا چاہیے نا یہاں سے۔ کہتے وہاں دیکھا جائے گا، کہتے ہیں وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ میں کہا وہاں کیا دیکھو گے؟ آپ کا پورا گاؤں آپ کے ساتھ تھوڑا رہے گا، آپ قبر میں جاؤ گے کیا دیکھو گے؟ فرشتے ہتھوڑا لے کے آئیں گے، کیا دیکھو گے وہاں پر؟ کیا کر پاؤ گے؟ تو کہتے ہیں وہاں دیکھا جائے گا۔ اور آج لگتا ہے لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن دل میں یہی بات ہے، دیکھا جائے گا، لوگوں کا حق ہمارے اوپر ہے، دیکھا جائے گا، وہاں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ارے کیا ہوگا وہاں پر؟ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جو اس کے نبی نے بیان کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث اور بھی سنا دوں لوگوں کو تاکہ معلوم ہو جائے، حالانکہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک صحابی، ایک عورت عروہ بنت اوس کر کے ایک عورت مروان کی عدالت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری زمین کا کچھ حصہ سعید ابن زید نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ سعید ابن زید کون ہے؟ یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ صحابی ہے اور مروان تابعی ہے۔ ان کی عدالت میں یہ عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بلایا گیا، عدالت ہے، کیس ہے آپ کے خلاف، مقدمہ ہے آپ کے اوپر، آپ بہت مرتبے والے ہیں لیکن مقدمے میں تو آنا پڑے گا۔ آتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس عورت نے آپ کے اوپر کیس کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا زمین کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے لے لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک حدیث سنی ہے کہ جو آدمی کسی کی جائیداد زمین کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے غصب کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زمین کے 7 طبق اس کے گردن میں توق بنا کر کے کل قیامت کے روز ڈالے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے، بھلا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں نے نبی سے سنی ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ قطعاً نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ چنانچہ مروان اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی میں آپ سے دلیل طلب نہیں کروں گا، کبھی آپ سے بینہ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ سعید بن زید اسی جگہ اس عدالت میں کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر دے اور اس کے کھیت کے کنویں میں اس کو موت دے دے۔ چنانچہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، اور ایک دن اسی کھیت کے کنویں میں گر کر کے مر گئی اور وہی اس کا مدفن ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ بھی یہ حدیث سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر تو اثر ہی نہیں کرتا۔ وہی حدیث ہے
امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ترمذی جس گھر میں سنن ترمذی جس گھر میں پڑھی جائے گی گویا کہ اس میں نبی بول رہا ہے، اس لیے کہ نبی کی باتیں ہیں، تو نبی کی بات سن کر کے ہم متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ متاثر ہوتے تھے۔ کتنا فرق ہے، ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن ہم متاثر نہیں ہوتے، لیکن لوگ متاثر، لیکن وہ صحابہ کرام کے پاس سرٹیفکیٹ تھی اللہ کی طرف سے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن وہ متاثر ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا اخلاق اچھا بنانا چاہیے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طور طریقہ اچھا ہو، معاملات اچھا ہو، کسی سے غلط ڈھنگ سے پیسہ نہ لیا جائے، کسی کا ناجائز کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، کسی کے حقوق غصب نہ کیے جائیں، اور بہنوں کے حقوق تو بہت ہی اہم ہے۔ وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے باپ کی بیٹی ہے، خون ایک ہی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا؟ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے اخلاق کو ہر طریقے سے صحیح کریں، ہر طریقے سے، صرف ظاہری اعتبار سے نہیں کہ میٹھا مسکرا دیے، میٹھا بول دیے بس یہی کافی ہے، نہیں، ہمارا اخلاق ہر طریقے سے صحیح ہونا چاہیے، معاملات میں بھی صحیح ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھی صحیح ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ اخلاق کی اہمیت ہے میرے بھائیو دوستو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے۔ میں گھروں میں رہنے والے یا شادی شدہ لوگوں کے لیے جو بات بات پر غصہ ہوتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے ایک واقعہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر موجود تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کھانا ایک پیالے میں لے کر کے آئی، ایک صحن میں لے کر کے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، غیرت میں آ جاتی ہے، اور ایک اس پیالے کو توڑ دیتی ہیں، مار دیتی ہیں، اور پیالہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصفح دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری دیکھیے، صبر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانے کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک دوسرا برتن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر کے ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ہوں تو کیا معاملہ کرتے، کس طریقے سے پیش آتے؟ آج لوگ کس طریقے سے بیویوں کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ اس واقعے میں ایک بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دل تھے، ان کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اعرابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی، بلکہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اعرابی کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو، جو دیہاتوں سے آتے ہیں، تھوڑا وہ سخت دل کے ہوتے ہیں، سخت اور تھوڑا کڑی زبان ہوتی ہے ان کی، اور آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجئے، اور بڑی کڑک آواز میں بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور صحابی سے کہتے ہیں کہ انہیں دے دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا ہی پیارا تھا، بڑا ہی کریمانہ تھا، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنا اخلاق اچھا بنانا چاہیے۔ اس اخلاق کی بڑی ہی فضیلت ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المومن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، یعنی ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے
دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے، یعنی رات میں نمازیں پڑھنے والوں کے درجے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ جو نفلی روزہ رکھتے ہیں دن میں اور رات میں نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک اچھے اخلاق والا انسان ان کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اخلاق کی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں سب سے زیادہ جو ثقیل چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ تو اس اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر کے اس کو دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو آپ کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ کے جانشین صحابہ کو کس طرح سے ستایا گیا، لیکن جب آپ سن 8 ہجری میں مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا برتاؤ کیا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ زمین آسمان نے دیکھا، زمین نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے کے باسیوں کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم، یعنی آج تمہارے اوپر کوئی پھٹکار نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، تم لوگ آزاد ہو جاؤ۔ سب کو معافی کا پیغام دے دیا، معافی نامہ سب کو دے دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب اس طریقے سے ان لوگوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اور پیار کو، تو اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اکثر آج بھی لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج بہت قلیل لوگ ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے اخلاق بدل گئے ہیں۔ اکثر لوگ آج کے زمانے میں قرآن مجید کو پڑھ کر کے داخل ہوتے ہیں۔ کیوں قرآن مجید کو پڑھ کے داخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اخلاق وہ نہیں رہا جو قرآن میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے بتا ہی دیا، کان خلقہ القرآن، لیکن آج مسلمانوں کے اخلاق اس طرح سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، اپنے طور طریقوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی اہم اور اشد ضرورت ہے، اور اپنے گھر کو قرآن مجید ترجمے والے قرآن مجید سے سجانے کی ضرورت ہے، اور کم سے کم ایک کتاب سیرت پر، اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ یہ کتاب وافر تعداد میں موجود ہے، الرحیق المختوم، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو دو اس کتاب کو پڑھیں۔ اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اور ایک انقلاب آئے گا۔ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے، لوگ حدیثوں کی طرف آئیں گے، لوگوں کے دلوں میں نبی سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر ہم نبی کی سیرت پڑھیں گے تو پھر نبی سے محبت پیدا ہوگی اور نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم نبی کی سیرت سے دور جائیں گے، دور بھاگیں گے، تو اس کی جگہ پر کسی اور کی سیرت ہمارے اندر آ جائے گی، اور کسی اور کی کتابیں آ جائیں گی، اور پھر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ یعنی بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے بگاڑ کی طرف ہمارا سماج اور معاشرہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔